السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڈ ایڈوکیٹ۔ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 اور پنجاب آرمز رولز 2017 اسلحہ کے بارے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے تحفظ کے لیے اگر اس کو کسی قسم کا خطرہ ہو تو وہ اسلحہ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ جس بندے نے اسلحہ لائسنس بنوانا ہو تو سب سے پہلے وہ پاکستانی ہونا چاہیے، اس کے پاس نادرا کا جاری کردہ اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور اپنے متعلقہ ضلع کا جدھر سے وہ بلانگ کرتا ہے ادھر کا اوریجنل ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ عمر 25 سال ہونی چاہیے، 25 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کاپی والے اسلحہ لائسنس ہوتے تھے جو ڈاک خانہ سے رینیو وغیرہ ہو جاتے تھے۔ کاپی والے اسلحہ لائسنس کئی لوگوں نے جعلی بھی بنوائے ہوتے تھے۔ اب بھی کچھ ایجنٹس مافیا کمپیوٹرائز بھی آپ کو جعلی بنوا دیتے ہیں جس کا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا، جو آپ کو کل کو کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ کمپیوٹرائزڈ لائسنس کا آن لائن ریکارڈ ہوتا ہے جو ہر جگہ سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص نے اسلحے کا لائسنس بنوانا ہو اس کا پولیس کے پاس کریکٹر کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اشتہاری ہے تو اس کا لائسنس نہیں بن سکے گا، یا وہ عادی مجرم ہے اور اس کا ریکارڈ تھانے میں موجود ہے تو اس کا بھی لائسنس نہیں بن سکے گا۔ اگر عدالت نے اسے کسی مقدمہ میں سزا دی ہوئی ہو تو اس کا بھی نہیں بنے گا۔ اگر وہ بندہ ذہنی نفسیاتی مریض ہو یا دماغی طور پر ٹھیک نہ ہو اس کا لائسنس بھی نہیں بن سکے گا۔ جو چھوٹے جرم ہوتے ہیں، مثلا کسی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں ہے یا کسی کا تیز گاڑی کی وجہ سے چلان ہو گیا ہے، اس کی خیر ہوتی ہے، یہ اس جرم میں نہیں آتا۔ جس بندے کا لائسنس بن رہا ہے اس کا تعلق کسی بھی اس جماعت سے نہیں ہونا چاہیے جس کو حکومت پاکستان نے بین کر دیا ہو۔ ڈاکٹر سے فٹنس سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا جس ڈاکٹر کو ایشو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر اسلحہ لائسنس حاصل کرنے والا سرکاری ملازم ہے تو محکمے سے NOC بھی لینا ہوگا۔ NTN کی کاپی اور ٹیکس ریٹرن کی کاپی اور 3 تصویریں اسلحہ لائسنس بنوانے والے کی، جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ جمع کر کے ایک فارم فل کرے گا، اس پر اپنی پوری تفصیل لکھے گا۔ یہ فارم ویب سائٹ پر بھی موجود ہے یا جو آپ کے ضلع کا DC آفس ہے ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور اس فارم کے ساتھ اپنا ڈومیسائل ID کارڈ، فٹنس سرٹیفکیٹ، جو فیس اس نے جمع کرائی ہے اس کی رسید ساتھ لگانا ہوگی۔ وہ فیس موجودہ 1700 کچھ روپے ہے، فیس خود جمع کرائیں، ہر سال اس فیس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس فارم کے ساتھ لف کرنی ہیں اور اسلحہ لائسنس کے حصول کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ یہ آپ نے اپلائی ایڈیشنل سیکٹری جوڈیشل لاہور میں سیکٹریٹ میں دفتر ہے، ایشو برانچ، ادھر اپلائی کرنا ہے، یا آپ اپنے ضلع کے DC آفس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو وہ پرمیشن کے لیے سیکٹریٹ بھجوا دیں گے۔ جب پرمیشن مل جائے گی تو اب اس کے بعد نادرا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ نادرا کے NIRC اس بندے کو جانا ہوگا اور ان پرسن جانا ہوگا۔ البتہ MPA اور MNA یا کسی گزٹڈ افسر، ڈاکٹر، وکیل یا آرمی کے آفیسر کو ان پرسن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب پہلا آرڈر ہوا ہے، وہ لے کر نادرا دفتر جانا ہے، ادھر 23,000 فیس جمع ہوگی، وہ ڈیمانڈ نوٹس وہاں سے مل جائے گا۔ اب اسلحہ لائسنس حاصل کرنے والے کو جو اسلحے کے ڈیلر ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہوگا، جو رجسٹرڈ ڈیلر ہو اس سے اسلحہ خریدنا ہوگا۔ اب اسلحہ خرید کر واپس سیکٹریٹ آنا ہے، وہاں پر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔ اگر اس میٹنگ میں سیکنڈ اپروول ہو جائے تو مطلب اس بندے کو ویپن رکھنے کی اجازت مل گئی۔ ایک اہم بات، اسلحہ خریدنے کا دورانیہ 90 دن کا ہوتا ہے، یعنی 90 دن کے اندر اس کو ہر حال میں خریدنا ہوگا۔ اگر نہیں خریدے گا تو پہلے جو اس کا اپروول کا سارا پروسیس اس نے مکمل کیا تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اب اس شخص نے جو ہتھیار، پسٹل یا بندوق وغیرہ خریدا ہے وہ لے کر نادرا کے NIRC لے کر جائے گا اور اپنے خریدے گئے اسلحے کی تفصیل دے گا اور بتائے گا کہ یہ اسلحہ میں خرید کر لایا ہوں۔ اب نادرا والے اس کو اپنے پاس رجسٹر کر لیں گے۔ اس کے بعد 2 گولیاں شیل اس بندوق یا پسٹل کی آپ نے پنجاب فورینزک ایجنسی میں جمع کرانی ہیں۔ وہ گولیاں خالی ہونی چاہیے، جو فائر کرنے کے بعد موقع پر گر جاتی ہیں۔ وہ فائر کرنے کے بعد فورینزک ایجنسی جمع کرا دیں۔ وہ اسی اسلحے کی ہونی چاہیے جس کا آپ لائسنس حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فورینزک لیبارٹری کی مقرر شدہ فیس جمع کرانی ہے اور فورینزک کی رپورٹ لے کر نادرا سینٹر سے رابطہ کرنا ہے، اور وہ آپ کو
15 سے 20 دنوں بعد کمپیوٹرائزڈ لائسنس مہیا کر دیں گے. آپ کو میسج آ جائے گا کہ وصول کر لیں. اب کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسلحہ لائسنس گم ہو جاتا ہے یا کپڑے دھونے والی مشین میں دھل جاتا ہے. ایسی صورت میں سب سے پہلے تھانہ جا کر لائسنس گمشدگی کی رپورٹ کرائیں. جو تھانے میں گمشدگی کے اندراج کا ثبوت ہے وہ ساتھ لگائیں. وہ پولیس والے رپٹ کی صورت میں دیتے ہیں. اس کے بعد ڈپلیکیٹ لائسنس ایشو ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں اگر اسلحہ لائسنس کو رینیو کرانا ہے تو اسلحہ لائسنس 31 دسمبر تک ویلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کی مقرر شدہ فیس ادا کریں تو لائسنس کو رینیو کر دیا جائے گا. اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو 3 ماہ تک کا وقت ہوتا ہے. اس دوران اسی فیس میں رینیو ہو جائے گا. اگر 3 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہو تو پھر 7 جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. اگر 2 سال گزر گئے ہیں یا 3 سال گزر گئے ہیں اس صورت میں بحال کرانے کے لیے درخواست دینی ہوگی اور 7 جرمانہ ادا کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پر ایک بندے کو 2 سال ہو گئے ہیں تو اس کو کم از کم 1 سال کی فیس کے برابر جرمانہ ہوگا اور ساتھ رینیول فیس بھی ادا کرنی ہوگی. 3 سال اگر رینیول نہ کرایا جائے تو لائسنس کینسل بھی کر دیا جائے گا. جب اسلحہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو نادرا کو بھی اطلاع کر دی جاتی ہے اور اس شخص کے پاس سے اسلحہ ضبط کر لیا جاتا ہے. اگر اسلحہ لائسنس ہولڈر کی وفات ہو جائے تو قریبی رشتہ دار ڈی سی آفس میں جا کر اپنے نام منتقل کرا سکتا ہے. اس صورت میں اس کو فوت ہونے والے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ لگانا ہوگا. اگر اسلام آباد کا اسلحہ لائسنس بنوانا ہو تو پتہ اسلام آباد کا ہی شناختی کارڈ پر درج ہونا چاہیے اور جو بھی کاروبار ہو اس کا ثبوت ساتھ لگے گا. اگر کسی پرائیویٹ کمپنی CEO لیول کے افسر کو لائسنس بنوانا ہو کارپوریشن سرٹیفکیٹ جو SCCP سے ایشو ہوتا ہے وہ ساتھ لگے گا. سیکیورٹی کمپنی وغیرہ کے لیے چاہیے ہو تو متعلقہ محکمہ سے وہ سیکیورٹی کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے. یہاں پر ایک اہم بات، فی الحال پنجاب کے کسی ضلع میں بھی لائسنس نہیں بن رہے. ابھی پابندی لگی ہوئی ہے. صرف مخصوص لوگوں کے لائسنس بن رہے ہیں جن میں MNA MPA گیزٹڈ آفیسرز جو سرکاری ہیں، آرمی آفیسرز، وکلاء اور ڈاکٹرز. اگر اسلحہ لائسنس ہولڈر کرمینل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دے تو DC صاحب اس کا لائسنس کینسل بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر اسلحے کی نوعیت بدلنی ہو تو وہ بھی DC صاحب کی اجازت سے NIR سے تبدیل کرا سکتے ہیں. لائسنس ہولڈر شخص 50 سے 500 بلٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اگر کوئی میلوں یا کسی اور گیدرنگ میں اپنے اسلحے کی نمائش کرے تو اس کو 7 سال سزا ہو سکتی ہے. 222 یا 9mm جیسے ممنوعہ اسلحہ رکھنے پر بھی 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.